مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کیونکہ کچھ لوگوں نے تو ہمیں مارا لیکن ہزاروں لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا. تو وہ بس جو ہمارے لیے لائی گئی تھی وہ بس خود ہماری بس بن گئی. اس کے جتنے بھی مالکان تھے انہوں نے کہا کہ یہ بس آپ کے دھرنے کے لیے ہے. تو ہمارے ساتھی اس میں بیٹھے رہے اور آئی جی نے کیونکہ کہا ہم سیکیورٹی ریزنز کے لیے ہماری گاڑی آپ کے سامنے آئے گی. ہم نے کہا ٹھیک ہے آپ اپنی گاڑی کو سامنے لائیں. ہم 12 کہہ چکے کہ ہم پرامن طریقے سے جا رہے ہیں. ہم 100 نہیں 200% کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار ہے لیکن دھوکہ بازی نہیں کیا جائے اور تو بچوں پر تشدد نہیں کیا جائے. ہمارا مطالبہ یہی ہے لاپتہ افراد کو رہا کرو. آپ کے کمیشنز میں ان کے کیسز ہیں ان کو جعلی مقابلے میں نہیں مارو. اپنی سی ٹی ڈی اپنے ڈیتھ اسکواڈ کو ختم کرو. اور یہ مطالبہ میرا پاکستانی اسٹیٹ سے ہے. ہم ان لوگوں سے مطالبہ کر رہے ہیں جو اختیار رکھتے ہیں. سپریم کورٹ سے مطالبہ کر رہے ہیں وہ بھی تو اسٹیٹ کا حصہ ہے. ہمیں کہا جاتا ہے کہ اینٹی اسٹیٹ آپ نیریٹو لے رہے ہیں. ہم اسٹیٹ کا حصہ نہیں ہیں کیا؟ ہم شہری نہیں ہیں کیا؟ سپریم کورٹ اسٹیٹ نہیں ہے کیا؟ اس ملک کے ادارے اسٹیٹ نہیں ہیں؟ اسٹیٹ کا لفظ صرف اور صرف ایک ادارے کو کیوں دیا گیا ہے؟ میرا سوال یہی ہے کیا اسٹیٹ کے کاپی رائٹ صرف اور صرف یہاں پہ ایک ادارے کا نام ہے کیا باقی ساروں کی کوئی جگہ نہیں ہے؟ ہماری تحریک کو یہ تحریک عوامی تحریک ہے. ہم اور اس قوت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جو اختیار رکھتا ہے یہ پیارے موجود ہیں ان کی لسٹ موجود ہے یہ گواہ ہیں. آئین کے پیاروں کو لے کر ہم یہاں سے اٹھ کر چلے جائیں گے. ہمارا اور کوئی مطالبہ نہیں ہے. ہم کسی سیاسی ایجنڈے کے لیے نہیں آئے ہیں. اپنی سی ٹی ڈی کو خیر فعال کرے. اگر ریاست یہ نہیں کرنا چاہتی ہے تو ہمارا مطالبہ بیسکلی یہ بھی ہے کیونکہ آج 28 دن کے اندر جو ہمارے مارچ کے ساتھ کیا گیا اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ بلوچستان میں انسانی حقوق کی پامالیاں اس سے زیادہ بدترین ہیں. جب پاکستان کے کیپٹل میں 50 عورتوں پر تشدد کیا جا سکتا ہے تو آپ خود سوچیں بلوچستان کے کونوں میں جو لوگ آباد ہیں ان کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ یو این کے ورکنگ کمیٹی کے اندر ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیشن بلائی جائے جو بلوچستان میں انسانی حقوق کی پامالیوں کا نوٹس لے اور جو دوسرے ہمارے مطالبات ہیں وہ جاری رہیں گے. جو بھی اس ریاست میں جو بھی اختیار رکھتا ہے وہ آئے اور اس مطالبات کو پورا کرے. جب تک یہ مطالبات پورے نہیں ہوتے ہیں ہم اس تحریک کو چلائیں گے اور اس تحریک میں اب ہمارے ساتھ پورا پاکستان شامل ہے. میں ان سب کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. تھینک یو. بہت شکریہ. ہم میرے ساتھ موجود تھی مارنگ اور آپ نے سنا کہ وہ ان کے مطالبے وہی ہیں جو ایک عرصے سے بار بار بلوچستان سے اٹھتی ہیں آوازیں کہ بلوچستان بھی پاکستان کا حصہ ہے. اس کو بھی اتنی ہی جگہ دی جائے جیسے باقی پورے ملک کو دی جاتی ہے. وہ کوئی چلڈرن آف لیسر گاڈ نہیں ہے. اور پھر ملک میں جو ان کے ساتھ نیریٹو رکھا جا رہا ہے اسلام آباد میں جو سلوک کیا جا رہا ہے اس کو بند کیا جائے. تو میرا اس وقت جو ہمارے وزیر اعظم اور چیف جسٹس تعینات ہیں اور چیئرمین سینیٹ جو تمام بڑے عہدوں پہ لوگ بیٹھے ہیں ان کا تعلق بھی اسی صوبے سے ہے. ان کو چاہیے کہ وہ اپنی آنکھیں تھوڑی کھولیں اور وہ ان مطالبات پر کم از کم ایک بار ان بلوچ بہن بھائیوں کی دادرسی کی کوشش ہی کر لیں. کم از کم ایک سمبولکلی اگزامپل کریٹ کرنے کی تو آپ کوشش کریں. کچھ نہیں ہو جائے گا اگر آپ اپنی منصبوں پر بیٹھ کے تھوڑا سا اپنے ہی قوم کے لیے بھی کچھ کر دیں گے اور شاید ان کے جو آنسو ہیں یا ان کی جو تکلیفیں ہیں وہ ختم تو نہیں ہو سکتی لیکن شاید ان کو کوئی تسلی ہو یا ان کو یہ کوئی احساس ہو, کوئی امید پیدا ہو ان کے اندر. تو میرا خیال ہے کہ وقت ہے اور یہی وقت ہے کہ اس وقت میں آپ اپنے ملک کو دوبارہ سے ٹوٹنے سے بچا لیں. تو آج کی ویڈیو کے لیے ابھی تک اتنا ہی تھا. امید کرتے ہیں کہ شاید ارباب اختیار کو کوئی فرق پڑے گا. مجھے اجازت دیجیے.